خیر نورین. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم زبان سے سلام کر دیتے ہیں لیکن دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یا اس کو دیکھتے نہیں ہیں، یا ہم سلام بھی کر رہے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور پھر آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے. تو آئی کانٹیکٹ بھی بہت ضروری ہے، لیکن غض بصر کا خیال رکھیے. چلیے ریاض الصالحین نکال لیجیے، صفحہ نمبر 583 583 نکالیے، چیپٹر 88 پیج 583. باب استحباب طیب الکلام و طلاقۃ الوجہ عند اللقاء. عمدہ گفتگو اور ملاقات کے وقت خندہ روئی کا مظاہرہ کرنا پسندیدہ امر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر تو اپنے بازو مومنوں کے لیے پست کر دے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کے لیے؟ کیا کرنے کو؟ سوچئے ذرا اس بات پہ، اور ہم سب اپنے رویے دیکھیں. بڑے مرتبے والے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے والے کے لیے عاجزی اختیار کرے. بحیثیت ماں باپ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے ہیں نا، بس یہ مانے ہم ماں باپ ہیں. اور بچوں کے سامنے نرمی یا جھکاؤ اختیار کرنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری شان کے خلاف ہے. اسی طرح عام تعلق میں بھی استاد کیا چاہتا ہے کہ بس شاگرد ہی یس سر کرے اور استاد کبھی نہ جھکے. نہیں، دین کیا سکھاتا ہے؟ خواہ کوئی مرتبے میں کتنا ہی بڑا ہو. ایک طرف ہمیں بتایا گیا نا کہ ماں باپ کے لیے کندھے جھکاؤ، وہ کیا سمبل ہے؟ چھوٹا بڑے کے آگے عاجزی اختیار کرے. یہاں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے اہل ایمان کے لیے کندھے جھکاؤ، کہ کوئی مقام اور مرتبے میں کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اچھے تعلقات کے لیے کیا ضروری ہے؟ عاجزی. وہ جو اردو کا شعر ہے نا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے، اس سے مراد صرف فزیکلی انحناء نہیں ہے بلکہ عملی طور پہ بینڈ کرنا نہیں ہے مراد. اس سے تھوڑا پوسچر میں بھی ایک نرمی اور ایک وارفتگی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ عملی طور پر بھی نرمی کا مظاہرہ کرنا، یعنی فلیکسیبل ہونا ہے. بیسیکلی اکڑ سے پرہیز ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا تو یقیناً یہ تیرے پاس سے بھاگ جاتے. عدی ابن حاتم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی، پس جو یہ بھی نہ پائے تو اچھی بات کے ذریعے سے بچے. گویا اچھی بات مال کے برابر کا صدقہ ہے. کبھی سوچا ہم نے؟ ہر وقت ہمارے پاس مال کا صدقہ یا کوئی کھانا پینا یا کوئی مانیٹری چیز ایسی نہیں ہوتی جس سے ہم دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں. تو کسی سے ہنس کے بات کر لینا، اس کا دل رکھ لینا، اس کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کی بات صرف سن ہی لینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ. آگ سے بچنے کا ذریعہ، کیونکہ اوپر کیا حکم آ رہا ہے؟ آگ سے بچو. خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کے وہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ اچھی بات کر لو. اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے. اگلی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی سلام اور مصافحے کے ساتھ ساتھ ہمارا سارا وجود جو ہے وہ اس کا عکاس ہونا چاہیے کہ ہمارا دل دوسرے کے لیے کھلا ہے. اب نکالیے کتاب السلام پیج 678. اور یہ بتاتی چلو کہ الحمدللہ ہمارے پاس ریاض الصالحین کا جیسے فہم القرآن کا سیٹ ہے نا، تو ایسے ہی ریاض الصالحین والیوم 1 کا اور شاید کچھ حصہ 2 کا بھی ہے، اس کی آڈیو کیسٹس موجود ہیں، تو اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اور بہت عرصے کی رکھی ہوئی ہیں جن کو ابھی تک ہوا نہیں لگی. تو انشاءاللہ تعالی علمی قابلیت بڑھانے کے لیے گاڑی میں آتے جاتے سنتے رہیے. کتاب السلام، حدیث 846 846. اس میں آپ دیکھیے جو حدیث ہے میں پیچھے آپ کو کوٹ کر چکی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا کہ جاؤ اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں اسے غور سے سنو، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا. بس حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا تو انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، بس انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام پہلا ادب ہے
جو وجود میں آنے کے بعد انسان کو سکھایا گیا، آدم علیہ السلام کو اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد کو۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی بتا دینے کی بجائے کہا کہ جاؤ اور وہاں سے سیکھ کر آؤ؟ سیکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ سیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کیے بغیر، کوئی ڈیمونسٹریشن دکھائے بغیر، صرف ایک زبان سے بول کر کوئی چیز واضح کر دی جائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان علم کے لیے تکلیف اٹھے اپنی جگہ سے اور کہیں اور جائے اور وہاں سے سیکھ کر آئے۔ تو اس میں فرق ہوتا ہے نا، علم کے لیے نکلنے کا اجر و ثواب بھی، اور ایسا علم پختہ بھی زیادہ رہتا ہے جو انسان عملی تجربے سے سیکھتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سیکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا، ایک کسی سے سن کے کچھ سیکھنا، ایک کچھ دیکھ کے سیکھنا، اور ایک کچھ عمل کر کے سیکھنا۔ تو یہاں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور خود عملی طور پر کر کے سیکھ رہے ہیں۔ تو بہترین سیکھنا وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی اپنی ذاتی کوشش شامل ہو اور وہ اس کی ضرورت بھی ہو، اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام سے یا انسان سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور یہ کہ فرشتوں کے پاس بھی علم تھا۔ پچھلے دنوں یہاں سے ایک بات کہی گئی تھی، کسی نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو سکھایا ہی نہیں تھا تو ان سے کیوں کہا گیا کہ وہ کچھ بتائیں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بھی علم دے رکھا تھا، اور فرشتوں سے بھی اس لیے پوچھا گیا تھا تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سب کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں کیا کہا گیا کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ علم میں کامل صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی بھی اور مخلوق نہیں۔ ولا یحیطون میں سبھی شامل ہیں، ساری مخلوق شامل ہے، کوئی خاص گروہ نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی ایک خاص چیز میں کوئی ماسٹری حاصل کر لیتا ہے یا کسی خاص چیز میں کچھ جان لیتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے شاید وہ بہت بڑا علامہ بن گیا یا اس کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ تو فرشتوں کی یہ مثالیں قرآن مجید میں یا حدیث میں جو ہمیں دی گئی ہیں اور پیغمبروں کے جو واقعات دیے گئے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی دنیا بہت وسیع ہے، لہذا جس کو اللہ جو دے وہ اس کو پا کر شکر کرے، تکبر کا شکار نہ ہو، خواہ کوئی کسی بھی مقام اور مرتبے پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، کیونکہ علم کا تکبر بدترین تکبر ہوتا ہے جس میں شیطان مبتلا ہوا اور پھر کہیں کا نہ رہا۔ اگلی حدیث ہے، یہ حدیث بھی پہلے آپ جانتے ہیں، حضرت ابو عمارہ براء ابن عازب سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا: بیمار کی مزاج پرسی کا، جنازوں کے پیچھے چلنے کا یعنی اس میں شریک ہونے کا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینے کا، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا، سلام پھیلانے کا، اور قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے کا۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ قسم دلانے والے کی قسم یعنی اگر کوئی آپ پہ قسم ڈالتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس قسم کو پورا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے تو کوئی نہیں اٹھائی۔ اگر کوئی ڈالتا ہے آپ پر تو آپ اس کو اٹھائیں گے، یعنی پڑ گئی آپ پر۔ مثال کے طور پہ کہ میں آپ پر قسم ڈالتی ہوں کہ آپ یہ حدیث ضرور پڑھیں گی، تو چاہے آپ نے نہیں کیا لیکن اب آپ کو کرنا ہے۔ ابرار المقسم، جو ڈال رہا ہے اس کی بات سنو۔ اگر وہ کچھ قسم ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ راز رکھنا یا یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، تو ایسے موقع پر کرنا چاہیے، بھی حق ہے دوسرے کا، یعنی دوسرا ایک مان رکھتا ہے آپ پر، ایک حق رکھتا ہے آپ پر، وہ کسی ضرورت یا کسی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ اگری نہیں کرتے یا وہ کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، کوئی حرام کام کہہ رہا ہے، آپ کو ناجائز بات کہہ رہا ہے، ناجائز مطالبہ ہے، جھوٹ بولنے کو کہہ رہا ہے، دھوکہ دینے کو کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن جو جائز بات ہے، حق بات ہے، اس میں اگر کوئی آپ سے کوئی تعاون چاہتا ہے تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر 5 باتوں کا حکم آتا ہے، کسی حدیث میں 6 اور یہاں پر
7 کا حکم آیا ہے، اور یہ بخاری کی روایات میں سے ہے. ٹھیک ہے. سلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اور ان تمام حقوق کے بارے میں، تو اس سے اسلام کی کیا پہچان ہمارے سامنے آتی ہے؟ اسلام کس قسم کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتا ہے؟ امن کے علاوہ کیا چاہتا ہے؟ باہمی انسانی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، سوشیبل کیریکٹر پیدا کرنا چاہتا ہے، آئسولیشن کا نہیں، لیے دیے رہنے کا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی طرف سے پیش آنے والی اذیتوں کو سہتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو کسی سے نہیں ملتا اور کسی سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ جانتے نہیں حدیث؟ 2 لوگوں کی بات ہو رہی. ایک وہ شخص ہے جو اپنی ہی دنیا میں اپنی ہی زندگی میں مست ہے، اس کو تنہا رہنے کا شوق ہے، نہ وہ کس سے ملتا جلتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس کا کوئی لین دینا، نہ کوئی معاملہ ہے، بس الگ تھلگ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول اپنی دنیا میں گم. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے، دوستوں سے تعلق رکھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے، اس میں مشکل کیا ہوتی ہے عام طور پر؟ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو جہاں آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے وہاں آپ کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی آپ کو کچھ نہ کچھ اذیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا بنی ہی اس طریقے پر ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کی طرف سے، تو پھر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کٹی، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں بات کریں گے، اس سے نہیں کریں گے، اور ہر ایک سے بگاڑ کے کاٹ کے الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ رویہ پسندیدہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے دل میں گرج رکھ لینا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور اس دن اس نے مجھے ایسے دیکھا تھا اور اس نے مجھے یہ لفظ کہہ دیا تھا اور اس نے مجھے ساتھ فلاں موقع پہ یہ معاملہ کیا تھا. ہر ایک کے لیے دل میں کوئی نہ کوئی ناراضگی، کوئی نہ کوئی بری چیز، کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی، اور اس بنا پر پھر انسان کسی سے بھی دل کھول کے نہ ملے. سلام بھی کرے تو لیے دیے، موڈ آف کیے رکھے، یعنی منہ پھلا کے رکھنا، کھل کے نہ بات کرنا اور اپنے آپ میں ہی مست رہنا. یہ بد اخلاقی ہے، ناپسندیدہ اخلاق ہے، یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. کیا ہے کہ ملو لوگوں سے، تکلیف بھی سہو، معاف بھی کر دو، اور تکلیف اٹھانے کے بعد پھر بھی ملتے رہو، کیونکہ اس کے بغیر میل ملاقات جاری رہ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کون سے بہن بھائی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں آپس میں کبھی کوئی ناراضگی نہ ہوئی ہو؟ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کے درمیان اختلاف نہ ہوا ہو؟ یہ تو ہوگا. لہذا معیار کیا بتا دیا گیا کہ وہ شخص جو لوگوں کی تکلیفیں سہ کے بھی لوگوں سے ملتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو اپنی دنیا میں رہتا ہے، الگ رہتا ہے. تو یہ جتنے بھی حقوق بتائے گئے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ سلام کی بات چل رہی ہے اور اس پر اتنی زیادہ اہمیت کہ اخلاقیات میں سے، معاملات میں سے، ادب آداب میں سے، مینرز میں سے، ایٹیکیٹس میں سے جو پہلا ادب اور کرینہ اور سلیقہ سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ سلام کرنے کا، تاکہ تعلق پیدا ہو. اسلام ایک مشنری ریلیجن ہے، ایک مشنری دین ہے، اور مشنری جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں. اور دین پھیل جائے گا پھر اس سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ نماز مسجد میں پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ جمعے کی نماز کس لیے؟ عید کس لیے؟ حج کس لیے؟ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام؟ خود غرضی نہیں، ایسا انسانی معاشرہ کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکے، مل جل کر رہیں، خواہ تکلیفیں ہوں پھر بھی مل جل کر رہیں. اور پھر یہ بات بھی ہے نا کہ یہ دور کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا دور ہے، یا نہیں؟ اس دور کی خاص علامت کیا ہے؟ کمیونیکیشن. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، فاصلے سمٹ گئے، اس کے باوجود دلوں کے فاصلے بڑھ گئے. جب جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، فاسٹ ٹرینز نہیں چلتی تھیں، ٹیلی فونز نہیں تھے،
انٹرنیٹ نہیں تھا، دل قریب تھے. جتنا کمیونیکیشن آسان، فاسٹ اور چیپ ہو گیا، دن بدن اور سستا ہوتا جا رہا ہے نا، اتنا ہی زیادہ تعلق قائم رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، بوجھ لگتا ہے. تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اور اس میں خود کوشش کرنا ضروری ہے. دوسروں پر توقع رکھنے سے اور دوسروں کا انتظار کرتے رہنے سے کہ اچھا کوئی آگے بڑھے ہماری طرف تو پھر ہم بھی اچھے ہو جائیں گے ان سے، نہیں. آغاز کرنے والا زیادہ اجر کماتا ہے. اگلی حدیث. ابو یوسف عبداللہ ابن سلام. کون تھے یہ؟ یہودی تھے، مسلمان ہوئے. عبداللہ بن سلام جو تھے، انہوں نے جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو اس وقت آپ سے یہ بات سنی تھی جب آپ نئے نئے مدینہ تشریف لائے تھے. یا ایھا الناس، آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے تھے؟ افشوا السلام، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ، یعنی رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، یعنی بے خوف. قیامت کا دن جو ہے وہ خوف والا دن ہے، بہت سخت دن ہے. تو اس دن کے خوف اور اس دن کی مشقت سے بچنے کے لیے یہ نسخے ہیں. طفیل بن ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ بڑے بڑے صحابیوں کے ہیں. ابی ابن کعب مفسر قرآن ہیں، ان کے بیٹے ہیں طفیل، اور عبداللہ بن عمر عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. اب یہ اگلی جنریشن ہے، ٹھیک ہے. طفیل جو ہیں وہ عبداللہ کے پاس آیا کرتے تھے، دوست تھے، پھر ان کے ساتھ بازار جاتے. وہ بیان کرتے ہیں بس جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر کا گزر کسی کباڑی کے پاس سے ہوتا یا کسی تاجر یا مسکین کے پاس سے ہوتا تو وہ سب کو سلام کرتے. طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا. میں نے ان سے کہا آپ بازار میں کیا کریں گے؟ آپ کسی سودا فروخت کرنے والے کے پاس ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، ہم آپس میں گفتگو کریں، یعنی یہیں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں. انہوں نے فرمایا اے ابو بطن، پیٹ والے، ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا اس لیے انہیں اس طرح کہا. ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے ہی بازار جاتے ہیں، جو بھی ملے ہم اسے سلام کریں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ اس بات کا احساس تھا کہ جا کے لوگوں کو دیکھیں اور ان سے انٹریکٹ کریں اور ان سے ملیں جلیں، سلام کو عام کریں. وہ جو پیچھے کہا گیا نا افشوا السلام، رواج دو، تو کسی کونے خدرے میں بیٹھ کے تو رواج نہیں ہو سکتا سلام کا. عام طور پر لوگ جیسے کسی شادی میں کسی پارٹی میں جانے سے گھبراتے ہیں کہ پھر وہ بہت ساری اور خرابی ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ انسان اپنی حفاظت خود کر لے ان مشکلات سے بچنے کے لیے، لیکن صرف اس غرض سے چلا جائے کہ سب کو جا کے مل لیں گے، سلام کریں گے اور ملاقات کر لیں گے اور ایک ملاقات کا موقع ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ جاتے بھی ہیں تو ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کھانا لگے، اور پھر جب کھانا لگتا ہے تو بس کھا کے پھر آ جاتے ہیں. تو یہ تو جانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے نا، کہ جا کے صرف اپنے اچھے کپڑوں کی نمائش کرنے کے لیے خاص اسٹائل سے بیٹھ گئے، نہ ہلے نہ جلے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا مصنوعی آرٹیفیشل بنا لیا نا کہ نہ ہم کسی سے ملنے کے قابل رہتے ہیں پھر، اور نہ ہی پھر زیادہ موومنٹ کے. تو کہیں بھی ایسی جگہ پر جائیں تو افشوا السلام کی نیت سے چلے جائیں اور ملیں. پھر یہ ہے کہ جیسے یہاں بھی آپ آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ کلاس میں ایک ڈسپلن سے بیٹھنا، لیکن اگر بریک ہے، چھٹی کا وقت ہے، تو صرف ایک ہی جگہ کھڑے رہنا یا بس اپنی دنیا میں مگن رہنا نہیں. آپ دیکھیں آس پاس کون ہے، کیا ہو رہا ہے، ملے جلے، کام کیا، گئے. یعنی کوئی نہ کوئی انسان کا مقصد ہونا چاہیے. مسلمان جو ہے نا کہ باشعور انسان ہوتا ہے. آج کسی نے بہت اچھا ایک میسج مجھے بھیجا کہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر یہ ہے کہ یا ہم ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں، حال میں نہیں رہتے. ہے نا ہمارا یہ مسئلہ، ہم پریزنٹ میں نہیں رہتے. ماضی گزر گیا، اس کے کسی بات کے اوپر ہم سوچتے رہتے ہیں یا پھر مستقبل کی فکریں کھائے جاتی ہیں. اور جو اس وقت میرے پاس اپرچونٹیز ہیں، جو موقع اب مجھے ملا ہوا ہے، وہ مجھے نظر ہی نہیں کچھ آتا، کیونکہ میرے اوپر 2 پردے چھائے ہوئے ہیں آنکھوں پہ.
دماغ پہ بھی. ایک ماضی کے غم نے ڈھانپا ہوا اور ایک مستقبل کے خوف نے اور فکر نے ڈھانپا ہوا. لہٰذا اس وقت جو کچھ ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. ان دونوں کو ہٹائیں اور جو اویلیبل ہے اسے استعمال کریں. اس حدیث کو جب میں نے بہت پہلے پڑھا تھا تو کالج میں اس وقت تھی میں, اور کالج میں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں تھیں, اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس کے بعد اگر یہ بریک ہے یا کوئی بھی ٹائم ہے تو ہم صرف واک کرنا شروع کر دیتے. ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے ہم جا رہے ہیں, صرف سلام کرتے جاتے. اب اس میں یہ ہے کہ کرتے 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 پورا کالج ہی ایک طرح سے دوست بن گیا, کیونکہ ایک سنت پر عمل کیا. اور مجھے کیا ہوتا تھا, میری نیت میں یہ بھی ساتھ شامل تھا کہ میں ایک باحجاب لڑکی ہوں اور مجھے اپنے دین کا خوبصورت نمونہ پیش کرنا ہے. وہ میرا رویہ اور میرا عمل بتائے گا. کسی کو کیا پتا میں کون ہوں. تو کسی بھی گیدرنگ میں آپ ہو, انتظار میں نہ رہیں اور ایکسپیکٹ نہ کریں, خود نکلیں. کیا کہا گیا, اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے ہو, اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے, خود آگے بڑھو. حتیٰ کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دشمن دوست کیسے بنتے ہیں؟ اسی طرح بنتے ہیں. اچھا ہاں, یہ جو ابو بطن کہا, اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دوستوں میں بے تکلفی کتنی تھی. اگر ہمیں کوئی ایسا کہہ دے تو ہم تو مائنڈ کر جائیں. ہم اتنے بزدل ہوتے ہیں نا, لوگوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ ان کے نام دھرتے رہتے ہیں, لیکن سامنے بہت شریف ہوتے ہیں. اصل صحابہ کرام بہت نیچرل تھے, ریئلسٹک تھے. امام نووی فرماتے ہیں, نووی اس کتاب کے مؤلف ہیں, سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جمع کی ضمیر کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے, اگرچہ جس کو وہ سلام کر رہا ہے ایک ہی شخص ہو, اور جواب دینے والا بھی جمع کی ضمیر کے ساتھ جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم سے پہلے واو عاطفہ بھی لگائے, جیسے وعلیکم. ٹھیک ہے, وہ ایک کنیکشن بنتا ہے نا واو عاطفہ سے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا, پھر وہ شخص بیٹھ گیا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. پھر ایک دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا, پھر وہ بیٹھ گیا, تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں. پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا, بس وہ بیٹھ گیا, تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. لیکن اس سے زائد کچھ نہیں کہا گیا. وجنت حلالہ ودوزخ حرامہ, اردو عربی ملا کے مزید کافی جوڑے ہوئے ہیں. یہ عام طور پر پھر اس کا ایک مذاق بھی بنا لیتے ہیں ساتھ. بنیادی طور پر یہیں تک کی بات ملتی ہے. اور یہ حدیث کون سی حدیث ہوگی؟ تقریری ہے ایک طرح سے, کہ آپ کی پریزنس میں ایک کام ہوا اور آپ نے اس کو ریکمینڈ کیا اور بول کر اس پر اجر بتایا. اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً ایک گھر میں رہتے ہوئے تو ہر وقت یہ پورا سلام کرنا مشکل ہوتا ہے, تو مختصر آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خاص طور پر کہیں پر ملاقات کے لیے گئے ہیں یا کسی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں, تو اس وقت آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک لے جا سکتے ہیں, لیکن اس پر اضافہ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیحین بخاری اور مسلم کی بعض روایات میں اسی طرح وبرکاتہ کے ساتھ ہے اور بعض میں اس کے بغیر ہے. نہیں, روایت کے الفاظ میں فرق ہے, کہیں وبرکاتہ ہے اور کہیں نہیں بھی ہے. اور ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کسی راوی نے وبرکاتہ کے الفاظ کے ساتھ حدیث روایت کی ہے تو وہ حدیث صحیح ہی شمار ہوگی, کیونکہ وہ راوی ثقہ ہے جو اضافہ کر رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے, اور جب کسی قوم کے پاس آ کر سلام کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کہتے. یہ صورت میں ہے جب لوگ بہت زیادہ ہوتے, ہر وقت 3 دفعہ نہیں کہتے تھے. جب زیادہ ہوتے, کیوں؟ مثلاً آپ کسی مجلس میں انٹر ہوئے, لوگ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں یا زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں السلام علیکم, پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں
آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں تک میرا سلام نہیں پہنچا، آگے جا کے پھر سلام کر دیتے، پھر اور آگے جاتے ہیں پھر سلام کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں کئی بار بھی سلام کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ سب لوگوں تک آپ کا سلام پہنچ جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ سلام کرتے ہیں اور جواب نہیں آتا، تو اس صورت میں بھی دوسری دفعہ کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو. اور خاص طور پر اجازت لینے کے لیے 3 دفعہ تک کرنا ضروری ہے. اور یہ جو بات ہے 3 دفعہ دہراتے تھے بات کو، تو یہ بھی اس وقت ہوتا تھا جب سمجھانے کی ضرورت پیش آتی. نہیں ہر وقت ہر بات 3 دفعہ نہیں کہتے تھے. جب زیادہ لوگ ہوتے یا پھر اس بات کی اہمیت ہوتی یا سمجھانے کی مزید ضرورت ہوتی، تاکید کے طور پر، تاکہ لوگ صحیح طور پر بات سمجھ جائیں. مقداد اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے. پس آپ رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کو سنا دیتے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے. اسماء بنت یزید سے روایت ہے رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے گزرے اور وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. پس آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. یہ اس صورت پر محمول ہے، یعنی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے الفاظ اور اشارہ دونوں کو جمع فرما لیا، یعنی منہ سے السلام علیکم کے الفاظ ادا فرمائے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی فرمایا. اور اس کی تائید ابو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے. جب ہاتھ کے اشارے سے آپ سلام کریں تو منہ سے بھی دعا دیں، خواہ وہ دوسرے تک پہنچے یا نہ پہنچے. حضرت ابو جریح حجیمی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا علیک السلام یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے، یعنی مردوں کو ہم اس طرح سلام کرتے ہیں. ابو داؤد ترمذی حسن حد صحیح، یہ حدیث پیچھے پوری گزر چکی ہے، حدیث کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. اسے مردوں کا سلام زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے فرمایا، ورنہ اسلام میں تو زندہ مردہ دونوں کے لیے السلام علیکم ہی ہے. یعنی دور جاہلیت میں مردوں کو علیک السلام کہتے تھے اور زندوں کے لیے السلام علیکم، لیکن اس کے بعد پھر دونوں کے لیے ہی السلام علیکم ہو گیا. آج بھی کچھ اس سے ملتا جلتا سلام پڑھتے ہیں. کہاں؟ میلاد کی مجلس میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم. تو وہ اس حدیث کے اعتبار سے بھی درست نہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے السلام علیکم. علیک السلام نہیں ہے صحیح طریقہ، ٹوٹلی اپوزٹ ہے نا، کانسیپٹ ہی اپوزٹ ہے. یعنی عام طور پر جب میلاد میں سلام پڑھا جاتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہاں پر آپ نے ایک تو اس سے منع کیا اور دوسرا اس کو مردوں کا سلام کہا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیادہ چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. بخاری اور مسلم. اور بخاری کی روایت میں ہے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے. حضرت ابو امامہ سدی ابن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اس کو ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا اور ترمذی نے بھی اسے ابو امامہ سے روایت کیا ہے. اس میں ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے 2 آدمی جو آپس میں ملے ان میں سے سلام میں کون پہل کرے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے. یعنی جو اللہ کے قریب ہے وہ خود ہی پہل کرے گا، اس کو اس بات سے نہیں کہ میرا فرض بنتا ہے یا اس کا فرض بنتا ہے. اسے نیکی کمانے کا شوق ہوگا وہ فوراً آگے بڑھ جائے گا. باب استحباب اعادت السلام علی من تکرر، بار بار سلام کے دہرانے کے مستحب ہونے کا بیان. لقاؤ علی قرب بان دخل ثم خرج ثم دخل فی الحال او حال بینہما شجرۃ ونحوها، جیسے کوئی مل کر اندر گیا پھر فوراً باہر آ گیا، باہر سے اندر گیا یا ان کے درمیان درخت اور اسی قسم کی کوئی چیز حائل ہو گئی تو پھر سلام کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آیا، نوک کیا، سلام کیا، اندر آیا،
پھر کہا اچھا میں ذرا گاڑی سے وہ فلاں چیز لاؤں، پھر باہر گیا، پھر واپس اندر آیا، پھر دوبارہ جب آیا تو پھر دوبارہ سلام کرے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث المسیء صلاته انه جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ فرد علیہ السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مسیء الصلاۃ کا معنی ہے نماز بگاڑ کر پڑھنے والا. اس کے قصے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوٹ جا، پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. چنانچہ وہ واپس گیا اور نماز پڑھی، پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کر پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا کیا. بخاری اور مسلم. یعنی ایک ہی کمرہ ہے، اسی میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ نماز درست نہیں پڑھتا، پھر پڑھ کے آتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر آپ اسے دوبارہ بھیجتے، پھر دوبارہ بھیجتے ہیں، تیسری بار بھیجتے ہیں، اور وہ ہر دفعہ پڑھ کے دوبارہ آ کے کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے. وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ رواہ ابو داود. سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، پس اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے پھر اسے ملے تو اسے چاہیے کہ پھر سلام کرے. کتنا خوبصورت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوئے، دوبارہ حاضر ہوئے تو پھر کہا السلام علیکم. گویا آپ کہہ رہے ہیں اجنبی نہیں ہیں، وی ہیو اے کنیکشن، جسٹ ٹو شو اے جیسچر کہ ہم ایک دوسرے کو اگنور نہیں کیے ہوئے. دیکھیے کہ یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا اگنور ہونے کی اور انوانٹیڈ ہونے کی، یہ ایک کلنگ چیز ہے، ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے. آپ دیکھیے کہ ایسی سوسائٹی جس میں باپ بیٹا ایک گھر میں رہتے ہیں اور دنوں مہینوں سلام دعا نہیں ہوتی، ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. بہن بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، بول چال نہیں ہے، دنوں ہفتوں کوئی سلام دعا نہیں ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک اٹھا ہے صبح، اپنے اٹھ کے تیار ہوا، کام کیا اور باہر کے باہر نکل گیا، کوئی ماں باپ کو سلام نہیں کیا، ماں باپ بھی نہیں ایک دوسرے کو پوچھ رہے. پہلا کام اٹھتے ہی صبح کیا ہونا چاہیے؟ سلام ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے واش روم میں گئے، واپس نکلے، پھر سلام ہونا چاہیے. نیچے اترے، اوپر آئے، پھر سلام ہونا چاہیے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ آگے پیچھے ہو، پھر سامنا ہو، پھر سلام ہو. اس سنت پر عمل کر کے کسی گھر میں بدمزگی رہ سکتی؟ نہیں رہ سکتی. لیکن اس سنت کو زندہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا جو اللہ کے قریب ہوگا، جسے اللہ کا قرب چاہیے ہوگا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھلا کر ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. کسی اوٹ کے پیچھے جا کر واپس آنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 4 سیکنڈ لگتے ہیں بعض اوقات. آپ خود سوچیں، مثلاً اگر آپ کچن میں ہی کام کر رہے ہیں، آپ کے بچے مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی باہر نکلتا ہے، پھر اندر آتا ہے، پھر سلام کرتا ہے، پھر یعنی مسلسل آپس کا ایک انٹریکشن اور ایک تعلق چل رہا ہے، موجودگی کا احساس، دوریاں نہیں آتی. کل اسی کو ذرا سا کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.